أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے دو تم
عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے تمہارے لیے چھوڑ دیں اس میں سے کچھ حصہ، تو تم کھاؤ اس کو خوشگوار، اور مت دے دو تم نادانوں کو اپنے مال کہ جن کو اللہ نے تمہارے لیے دنیا کی گزران کا ذریعہ بنایا ہے، اور تم ان کو کھلاؤ اس میں سے اور ان کو پہناؤ، اور ان سے کہو دستور کے مطابق بات، اور آزماؤ یتیم بچوں کو یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو، پھر اگر تم ان میں سے محسوس کرو ہوشیاری کو تو سپرد کر دو ان کے مال، اور مت کھاؤ تم یتیموں کے مالوں کو فضول خرچی کے ساتھ، اور جلدی جلدی اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جو مالدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بچتا رہے، اور جو محتاج ہو اس کو چاہیے کہ کھائے دستور کے مطابق۔ پھر جب تم یتیموں کو ان کے مال واپس دینے لگو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کچھ چھوڑا ہے ماں باپ نے اور قریبی رشتہ داروں نے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کچھ کے چھوڑا ہے ماں باپ نے اور قریبی رشتہ داروں نے، اس میں سے خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ مقررہ حصہ ہے، اور جب موجود ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج، تو تم اس میں سے ان کو کھانا کھلاؤ، اور ان سے کہو دستور کے مطابق بات، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر انہوں نے اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑی ہو کہ وہ ان پر اندیشہ کریں، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور چاہیے کہ کہیں درست بات۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے مالوں کو کھا جاتے ہیں ناحق، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 سے لے کر
آیت نمبر 10 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ سورہ نساء میں حقوق العباد کا بیان ہے۔ زمانے جاہلیت میں عرب خاص طور پر عورتوں اور بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، ان پر ان کا بڑا ظلم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے ان کو روکا اور عورتوں اور بچوں کے حقوق خاص طور سے بیان فرمائے۔ اسی طرح سے ایک کوتاہی یتیم بچوں کے سلسلے میں بھی کیا کرتے تھے کہ یتیم کے مال کو ہڑپ کر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پہ کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی سلسلے میں ایک حکم یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اگر نکاح کرنا ہے اور کسی یتیم سے کر رہے ہو تو اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اس لیے کہ اس کا کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تو پوچھے گا۔ اللہ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکو گے۔ خاص طور سے یتیم بچیاں اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہو تو ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو انصاف نہیں کر سکو گے تو اس کے علاوہ بہت سی عورتیں ہیں جو تمہارے لیے حلال ہوں، ان سے نکاح کر لو۔ اس کے بعد پھر یہاں عورتوں کا جو حق ہے نکاح میں، اس میں خاص طور سے مہر مرد کے ذمے لازم ہے، مہر کا ادا کرنا۔ عرب اس میں بھی بڑی کوتاہی کرتے تھے کہ مہر ادا نہیں کرتے تھے، اور بعض یہ کرتے کہ اپنی بچیوں کا جب نکاح کرتے تو اس کے شوہر سے مہر خود اصول کر لیتے اور خود ہی کھا جاتے تھے، حالانکہ مہر عورت کا حصہ ہے اور اس کا حق ہے۔ اللہ نے خاص طور سے اس جانب توجہ دلائی اور فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ صدقہ یا صداق، اس کے معنی مہر کے آتے ہیں، اسی کی جمع ہے صدقات۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر دے دو، اور اس مہر کو بوجھ نہ سمجھو بلکہ خوش دلی کے ساتھ مہر ادا کرو۔ اس جانب خاص طور سے توجہ دلائی کہ اس میں کوتاہی زیادہ ہوتی تھی۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ عرب میں
مہر کے سلسلے میں کئی قسم کی کوتاہیاں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ شوہر خود بیوی کو مہر ادا نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے گویا شوہروں کو خطاب کیا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، جب نکاح کرو تو عورتوں کو ان کا مہر دے دیا کرو۔ نمبر 2، یا اس عورت کے ماں باپ کی جانب سے کوتاہی ہوتی تھی کہ وہ مہر بجائے لڑکی کو دینے کے خود رکھ لیا کرتے تھے۔ آج بھی غیر محسوس طریقے پر یہی عمل ہوتا ہے کہ اس عورت کے والد مہر کو لے لیتے ہیں۔ وہ حق ہے اس عورت کا جس کا نکاح ہوا ہے۔ بعض اوقات اس پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ یہ مہر مسجد میں دے دے۔ یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے، بلکہ اس کی خوش دلی کے ساتھ اگر وہ دے دیں اور بات ہے، اس پر پریشر ڈالا نہیں جا سکتا کہ وہ مہر کی مالکہ ہے، چاہے اپنی جانب سے ماں باپ کو دے، مسجد کو دے، یا اپنے مرضی سے اس کو جہاں چاہے خرچ کرے، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ماں باپ کو بھی خطاب فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کا مہر دے دیا کرو، خود مت رکھ لیا کرو۔ ایک تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ نکاح شغار کیا کرتے تھے۔ نکاح شغار، اور اس میں مہر نہیں دیتے تھے۔ کیا ہوتا تھا نکاح شغار؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے اس طرح کے نکاح کو منع فرمایا۔ نکاح شغار یہ ہوتا تھا کہ کوئی کسی کی لڑکی سے نکاح کرتا تو وہ یہ شرط کرتا تھا کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح تجھ سے کر دوں گا اور تو اپنے بہن کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ جسے مراٹھی میں ساٹھا ڈوٹھا بولتے ہیں۔ اس کو عربی میں نکاح شغار کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ کرتے تھے، مہر نہیں دیتے تھے، بس یہ تبدیلی ہی نکاح کا عوض کہلاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر مثل واجب ہوگا۔ کوئی نکاح مہر کے بغیر نہیں ہو سکتا، چاہے مہر کا تذکرہ کرے یا نہ کرے۔ اگر مہر کا تذکرہ ہو تو وہ مہر واجب ہوگا، اور اگر مہر کا تذکرہ نہ کرے تو مہر مثل واجب ہوگا۔ مہر مثل اس عورت کے خاندان میں عام طور سے جو مہر مقرر کیا جاتا ہے اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ مہر مثل واجب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور دے دو عورتوں کو ان کا مہر، کہ ان کا حق ہے۔ نحلا، نحلا یعنی خوشدلی کے ساتھ، بوجھ نہ سمجھتے ہوئے،
بعض لوگ مہر دیتے تھے لیکن اس کو بوجھ سمجھتے تھے، تاوان سمجھتے تھے، جرمانہ۔ اللہ نے فرمایا نہ، بلکہ خوش دلی کے ساتھ مہر دو۔ یہ مہر ہی تو ہے کہ اس کی عزت آبرو تمہارے لیے حلال ہو جاتی۔ یاد رکھو، اگر کوئی مہر دینے کا ارادہ ہی نہ کرے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ تعلق حرام میں شمار ہوگا۔ مہر لازم ہے۔ یاد رکھو، نکاح میں چند چیزیں لازم ہیں۔ نمبر 1، وہ رشتہ حلال ہو۔ اسی طرح سے نمبر 2، ایجاب اور قبول۔ ایجاب، دونوں میں سے پہلے والے کے قول کو ایجاب کہا جاتا ہے۔ کبھی لڑکی پہلے قبول کرتی ہے، لڑکا بعد میں، تو لڑکی کے بیان کو ایجاب، لڑکے کے بیان کو قبول کہا جائے گا۔ کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، لڑکا پہلے قبول کرتا ہے اور لڑکی بعد میں کرتی ہے، تو پہلے والے کے قول کو ایجاب کہا جائے گا اور دوسرے والے کے قول کو قبول کہا جائے گا۔ تو نکاح میں دوسری اہم چیز ہے ایجاب اور قبول۔ تیسری چیز نکاح میں جو اہم ہے وہ ہے 2 گواہ۔ 2 گواہ کا ہونا لازم ہے۔ جو لوگ بغیر گواہ کے نکاح کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ زناکار ہیں۔ اب جیسے محبت کے نکاح ہوتے ہیں، انہیں اس کو ہار ڈالتا، انہیں اس کو ہار ڈالتی، اور کہتے ہیں خدا گواہ۔ نہ، یہ نکاح حرام ہے، نکاح ہی نہیں ہوا۔ یہ نکاح میں شرط ہے 2 گواہ کا ہونا، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر دونوں میں سے کوئی ایک مجلس میں موجود نہیں ہے تو وہ اپنے جگہ اپنے وکیل کے ذریعے ایجاب یا قبول کر سکتے۔ ہمارے یہاں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لڑکی چونکہ مجلس میں حاضر نہیں ہوتی ہے، اس لیے اپنی جگہ پہ اپنے وکیل کو وہ اختیار دیتی ہے اور وکیل اس کی جانب سے بیان دیتا ہے۔ تو یہ بھی 2 گواہوں کے سامنے ہو، ایجاب اور قبول۔ چوتھی چیز نکاح میں جو لازم ہے وہ ہے مہر۔ مہر کا ادا کرنا لازم ہے۔ اب یہ بات رہ گئی کہ مہر نقد ہونا یا ادھار۔ مہر تو نقد ہی ہونا چاہیے، اور اگر ادھار بھی رکھے تو فوری ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اتنی ادھار کھاتا نہیں کہ مرنے تک ادھار۔ پہلے زمانے کے لوگوں کو ایسے ہی تھا، لیکن اب بچے بچیاں کافی علم حاصل کر چکی ہیں اور وہ نقد ہی کو پسند کرتے ہیں، اور نقد ہی مہر رکھنا چاہیے، نہ کہ ادھار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نکاح ہوتے تھے تو مہر نقد ہی ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکے میں ہوا۔ ہجرت ہوئی، ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اپنی بیوی کو رخصتی کر کے بلوا لیجئے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر میرے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا ہے. حالانکہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہر دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے پھر رخصتی کیسے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جو کچھ ہے آپ ہی کا ہے. ابو بکر صدیق نے ہدیہ پیش کیا. اللہ کے نبی نے پھر مہر ادا کیا اور ام المومنین حضرت عائشہ رخصت ہو کر آئی. یاد رکھو تو یہ حق ہے عورتوں کا مردوں کے ذمے کہ مہر کو ادا کرے. اگر اب تک کوئی نہیں دیا ہوگا تو کل دے دو کیونکہ یہ قرض ہے. اگر مر جائیں تو پہلے یہ قرض ادا کیا جائے گا بعد میں جائیداد تقسیم ہوں گی. میراث میں جو تقسیم ہے اس میں پہلے قرض ادا کیا جائے گا اور مہر بھی قرض ہے. اس کے بعد پھر فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اگر وہ عورتیں اپنے مہر میں سے اپنے خوشی سے تم کو دے دیں پورا مہر معاف کر دیں یا دے دیں یا کچھ حصہ دے دیں خوشی سے پریشر سے نہیں تو اللہ نے فرمایا پھر تمہیں اجازت ہے اس میں سے خوشی سے خوشگواری کے ساتھ تم کھا سکتے ہو. لیکن ظلم کر کے اس کا مہر معاف نہیں کرا سکتے. پریشر ڈال رہے ہیں اور اس نے دیکھا یہ ظلم کرے گا اس نے مہر معاف کر دیا. مہر معاف نہیں ہوگا. زبردستی سے یا پریشر سے مہر معاف نہیں ہوتا وہ تو بہرحال ادا کرنا پڑے گا. حدیث مبارکہ سن لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکات شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا الا لا تظلموا الا لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منه. آپ نے فرمایا خبردار ظلم نہ کرو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ کسی شخص کا مال دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے حاصل نہ ہو. اپنے دل و جان سے دے رہا ہے تبھی حلال ہوگا ورنہ حلال نہیں ہوگا. اسی طرح سے ایک روایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ بے نکاحی عورتوں کا نکاح کر دو. 3 مرتبہ فرمایا. ایک شخص نے عرض کیا کھڑے ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں آپس میں مہر کیا ہے یعنی مہر کتنا رکھنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر ان کے گھر والے راضی ہو جائیں. آپ نے کوئی مقدار مقرر نہیں کی
ہاں البتہ کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم یعنی 3.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہے. کم سے کم مہر 3.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت. اس سے کم مہر نہیں ہوگا. اگر کم مقرر کرے تو اتنا دینا ہی دینا ہوگا، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں. اپنی حیثیت کے مطابق اور لڑکی کی قابلیت کے مطابق مہر زیادہ سے زیادہ باندھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ مہر باندھے تو دینے کی نیت بھی رکھے. یاد رکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ مہر باندھنے لگے تھے. حضرت عمر نے دیکھا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نام نمود کے لیے مہر بہت زیادہ باندھتے ہیں. عمر نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں مہر زیادہ مت باندھو، یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے. مجمع کے کنارے سے ایک عورت اٹھی، اونچے قد کی عورت تھی، ناک کچھ دبی ہوئی. اس نے کہا امیر المومنین عمر، ہمارے مہر کے بارے میں تمہیں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے عورتوں کو مہر میں ڈھیروں ڈھیر سونا اگر دیا ہے، ڈھیروں ڈھیر یہاں گرام کلو نہیں کہا، قنطار. وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے عورتوں کو مہر میں ڈھیروں ڈھیر سونا بھی اگر دیا ہے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے تھوڑا بھی واپس نہیں لے سکتے. تو اللہ نے مہر کے لیے سونے کے ڈھیر کا ذکر فرمایا. اس عورت نے دلیل میں یہ آیت پیش کی اور کہا امیر المومنین تمہیں ہمارے مہر کم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. جب اللہ نے ڈھیروں ڈھیر سونا مہر میں اگر دے تو اللہ نے اجازت دی ہے، آپ کو اس میں کم کرنے کا کوئی حق نہیں. بڑے مجمع میں اس نے عمر پہ اعتراض کیا اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی کہ زیادہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے. حضرت عمر نے بڑے مجمع میں اعتراف کیا اور کہا عورت نے سچ کہا، عمر نے غلطی کی. ہر شخص عمر سے بڑھ کے عالم ہے. عمر نے گویا اعتراف کیا. یہ انسان کی بڑائی کی بات ہے، ظرف کی بات ہے اعتراف کرنا اپنی غلطی کا. یاد رکھو یہی انسانیت ہے، آدمیت یہی ہے انسان اپنی غلطی کا اقرار کرے. اور اگر کوئی غلطی کر کے اپنی غلطی پر اصرار کرے نہیں میں صحیح ہوں تو یہ شیطانیت ہے. دیکھو غلطی دونوں سے ہوئی تھی، شیطان سے بھی ہوئی تھی، سجدہ کرو بولے تو نہیں کرا. آدم سے بھی ہوئی تھی، وہ پھل نہ کو کھاؤ بولے تو کھا لیے. لیکن آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اعتراف کیا، اللہ نے آدم کو معاف کر دیا اور اپنا محبوب و مقبول بندہ بنایا. اور شیطان اس نے اپنی غلطی پر اصرار کیا کہ میں جو کچھ کیا وہ صحیح ہے. اللہ نے فرمایا کیوں رے تو سجدہ کیوں نہیں کرا، میں حکم دیا تھا، تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تیرا حکم ہی صحیح نہیں تھا، میرا مرتبہ بڑا ہے، آدم کا چھوٹا ہے، میں آگ سے پیدا ہوا انہیں خاک سے، میں اس کو سجدہ کروں؟ یعنی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا کمبخت نے، اصرار کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا. قال اخرج منها مذموما مدحورا، اللہ نے فرمایا نکل مردود یہاں سے. ہمارے سامنے ہوشیاریں کرا، چل یہاں سے نکل، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا. فخرج فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، رہتی دنیا تک میری لعنت تجھ پہ برستی رہے گی. دیکھو یہ فرق ہے آدمیت میں اور شیطانیت میں. آدمیت یہ ہے اپنی غلطی کا اقرار کرنا، اگر واقعتاً غلطی ہے اقرار کرنا، اور شیطانیت یہ ہے کہ اپنی غلطی پر اڑ جانا اور اصرار کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کو ان کے مہر ادا کر دو. ہاں اگر وہ اپنے دل و جان سے اس مہر میں سے کچھ تمہیں دے دیں تو پھر اس میں سے تم کھا سکتے ہو. ایک روایت سنو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے، ابن ابی حاتم نے اس کو بیان کیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے، ڈاکٹراں جواب دے رہے، سب جواب دے دیے، بیمار ہو گیا، حضرت علی نے فرمایا اس کو چاہیے اپنے بیوی سے 3 درہم یا کم زیادہ اس سے رقم مانگ لے. مہر جو دے دیا ہے نا، تو اس میں سے مانگ کر 3 درہم یا اس سے کچھ کم زیادہ لے لے اور اس سے شہد خریدے. شہد اور بارش کا جو پانی ہے، بارش کا پانی پکڑ لے اور وہ پانی شہد میں ملا کر اس شہد کو پی لے. 3 چیزیں شفا کی اس میں شامل ہو گئی ہیں. مہر، اللہ نے فرمایا فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا، اگر تمہاری بیویاں مہر کے پیسوں میں سے کچھ تم کو دے دے، لے جی اس میں سے تھوڑے تم رکھ لو، اللہ نے فرمایا خوشگواری کے ساتھ تم کھا سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے. اور دوسری چیز شہد، اللہ نے شہد کے بارے میں سورہ نحل میں فرمایا فیہ شفاء للناس، شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے. اللہ نے خود فرمایا شہد میں شفا ہے. اور تیسری چیز بارش کا پانی،
اللہ نے فرمایا انزلناہ ماء مبارکا، ہم نے تمہارے لیے برکت والا پانی نازل کیا ہے، اس میں برکت، شہد میں شفا، اور بیوی کے مہر میں اللہ نے فرمایا خوش دلی کے ساتھ اگر دے دیں اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ تین چیزیں اس میں جمع ہو گئی، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اللہ نے فرمایا یتیموں کے سلسلے میں، جو تمہارے زیر سرپرستی یتیم ہیں، ناسمجھ بچے ہیں، تو ان کا مال جو تمہارے پاس ہے، جس کی تم حفاظت کر رہے ہو، تو تم یتیم بچوں کو جو بھی نادان ہیں، اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتے، تو ان کو یہ مال حوالے مت کرو۔ ہاں، جب بالغ ہو جائیں اور سمجھدار ہو جائیں اس کے بعد ان کے مال ان کو حوالے کرو، کیونکہ امانت ہے ان کی، لیکن ان کو فوری مت دو، اس لیے کہ ناسمجھ ہیں، مال کو ضائع کر دیں گے۔ آیت شریفہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ناسمجھوں کو مال حوالے نہ کرو۔ اللہ نے مال کے سلسلے میں اہمیت بیان کی، التی جعل اللہ لکم قیاما، یہ مال جو ہے اللہ نے دنیاوی گزران کا ذریعہ بنایا ہے، کہ دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو مال ضروری ہے، مال ہوگا آپ دین کے بہت سے امور انجام دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، مسجد بنا سکتے ہیں، مدرسے بنا سکتے ہیں، بیواؤں یتیموں کی مدد کر سکتے ہیں، معذور مجبوروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر مال اگر ہوگا تو آپ خودداری کی زندگی گزار سکتے ہیں، اور اگر مال نہ ہو تو پھر دوسروں کی طرف تمہاری نظریں ہوں گی کہ فلاں مدد کرے تو بہت اچھا ہے، یعنی بھیک مانگو گے، اور بھیک میں ذلت ہے۔ اللہ نے فرمایا اس مال کی حفاظت کرو، ناسمجھ بچوں کو مال مت دو، وہ ضائع کر دیں گے، اور یہ مال کو اللہ نے تمہاری زندگی کی گزران کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی لیے دیکھو بڑے سے بڑا عالم مال نہ ہو مجبور ہو جاتا ہے، عوام اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، اور جو عالم مالدار ہو لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالی اس کی گزران کا انتظام کر دیتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ تجارت کریں، یا ملازمت یا ہنر پیشہ مزدوری، اور مال کمانا چاہیے۔ مال کمانا توکل کے خلاف نہیں ہے، ہاں اس کو بیجا خرچ کرنا البتہ یہ گناہ ضرور ہے کہ بیجا مصارف میں خرچ نہ ہو،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال تمہاری گزران کا سبب ہے، ذریعہ ہے، تو تم نادانوں کو یہ مال حوالے نہ کرو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے گا اگر وہ مال ضائع کر دے۔ اس کے بعد سنو ایک روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت میں ہدایت ہے کہ اپنا پورا مال تم کم عقل بچوں کو مت دو، اسی طرح اپنا پورا مال عورتوں کو مت دو، بلکہ خود ان پر خرچ کرو، ان کے کھانے پر، ان کے پہننے پر، ان کے رہنے سہنے پر جو خرچ ہوتا ہے تم خود جو ہے خرچ کرو، کیونکہ اللہ نے تم کو منتظم بنایا، قوام بنایا ہے، لہذا انتظام تمہارے ہاتھ میں ہو، کیونکہ جو کماتا ہے نا اس کو اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، لہذا تم مال کو خود اپنی حفاظت میں رکھ کر بقدر ضرورت ان کے کھانے پینے پر خرچ کرتے رہو، اور اگر وہ مال کو اپنے قبضے میں لینے کا مطالبہ کرے، لاؤ جی پوری تنخواہ میرے ہاتھ میں دیو، میں گھر کا انتظام چلاتی، ابن عباس فرماتے ان کو سمجھاؤ، ان سے کہو کہ یہ سب تمہارے ہی لیے ہے، یہ ہم جتنی محنت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، یہ سب تمہارے لیے ہی تو کرنا ہے، ان کی دل شکنی بھی مت کرو، بلکہ ان کو سمجھاؤ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس میں یتیم بھی شامل ہیں اس حکم میں کہ ان کو فوری ان کے مال حوالے نہ کرو کہ وہ بچے ہی ضائع کر دیں گے، کئی فضولیات میں مال برباد کر دیں گے۔ مال کمانے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، لیکن برباد کرنے کو کوئی محنت نہیں لگتی، لہذا کمانے والا ہی اس کی اہمیت کو جانتا ہے۔ ایک حدیث پاک اور سن لو، بیہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ ان تینوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ حدیث ہم نے اس سے پہلے بیان کی تھی سورہ بقرہ میں، اور ایک مرتبہ یہ حدیث آئی ہے، 3 شخص ایسے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، وہ شخص جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور وہ اس کو طلاق نہ دے، اب دعا کر رہا ہے یا اللہ انہیں بہت ستا رہی کہ طیب بمار، اللہ تیری دعا قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ تو چھوڑ دے، چھوڑا بھی نہیں اور دعا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور وہ اس کو طلاق نہ دے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، وہ شخص جس کا کسی پر کچھ مال ہو، کسی کو ادھار دیا لیکن اس پر کوئی گواہ مقرر نہ کیے ہو، اب انہیں سامنے والا ڈوبا دیا ہے، اب یہ لکھائی پڑھائی کچھ نہیں، گواہ نہیں، ثبوت نہیں،
اب بم مارا، آپ دعا کرا یا اللہ انہیں میرے کو ڈبا دیا. اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. ایمان والو، جب ادھاری کا معاملہ کرو اس کو لکھ لیا کرو، ڈائری میں، بہی کھاتے میں لکھو اس کو. ہاں، کیا لکھنے کا ہے؟ اعتماد ہے نا، بھروسہ ہے نا. ڈبا دیا تو بم مارتے بیٹھ. اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ بھی مدد نہیں کرے گا اس کی. اللہ کا حکم ہے ادھاری کا معاملہ جب کرو ایمان والو اس سے لکھ لیا کرو، یا گواہ اس پہ مقرر کر دیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. اچھا، لکھنے نہیں آتا، کیا کرنا؟ دونوں بھی جاہلہ ہیں. اب لکھنا کیسا؟ اللہ نے خود آگے فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. وہ دونوں کے ایگریمنٹ کو لکھنے والا لکھ لے. یعنی کسی رائٹر سے، بانڈ رائٹر سے، وکیل سے اس کو لکھوانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ. ادھاری کا معاملے میں لکھ لو یا گواہ مقرر کرو. لکھا بھی نہیں، گواہ بھی نہیں مقرر کیا، سامنے والا بدل گیا. ابھی نے دعا کرا یا اللہ میرے کو دھوکہ دیا، اب بم مارتے بیٹھ بیٹا، تیری دعا قبول نہیں ہوگی. نمبر 3، وہ شخص جو کسی بے وقوف کو اس کا مال حوالے کر دے. اب انہیں لے جائے کہ کہیں تو بھی جوئے میں ہارا، کہیں جو ہے گیا تھا جیب کٹ گئی، برباد ہو گیا. اب انہیں دعا کر رہا یا اللہ انہیں برباد کرا مال. اللہ نے حکم دیا، کیوں نہیں مانا؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. اللہ نے فرمایا بے وقوفوں کو مال مت حوالے کرو. جو ہوشیار چالاک بچے ہیں ان کو دے دو، انہوں کما کے ترقی کریں گے. اور بے وقوفوں کو دیے انہوں برباد کر کے اندر کر دیتے. اسی طرح سے یتیم بچے اگر اصرار کریں لاؤ ہمارے باپ کا مال ہے، لاؤ ہمارے کو دے دو، اب بھڑکانے والے بھی بہت رہتے. تو اللہ نے فرمایا مت دے دو جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. پھر بالغ ہونے کے بعد ان کو آزماؤ تھوڑا سا پیسہ دے کر. انہوں تجارت میں فائدہ کرتے کہ نقصان کر لیتے. اگر ہوشیاری آ گئی ان میں تو ان کا مال ان کو دے دو. تو مال کی اہمیت بیان کی گئی حدیث پاک میں. حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. بخاری مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. جیسے اللہ کی راہ میں جو قتل کیا جائے شہید ہے، اسی طرح سے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو مارا جائے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شہید ہے. من قتل دون مالہ فہو شہید. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں بیان کی گئی. حدیث نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم بالمال الصالح للرجل الصالح.
مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی کے لیے اس کا اچھا اور پاکیزہ مال بہترین متاع حیات ہے۔ حدیث نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ عز وجل سے ڈرتا ہو اس کی مالداری میں دین کا کوئی حرج نہیں، یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، تو اس کا مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ایسے شخص اگر مالدار ہو تو اس پر یہ نہیں کہا جائے گا یہ دنیا دار ہے، نہ، وہ دینداری ہے۔ چنانچہ صحابہ میں ایسے مالدار صحابہ بھی تھے، اور صحابہ کا تقویٰ تو اولیاء کرام سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ مالدار صحابہ ہیں۔ ابو بکر صدیق جنہوں نے اپنا سارا مال دین پہ لٹا دیا ہے، مالدار صحابہ میں بہت سے صحابہ ہیں کہ انہوں نے مال کمایا، لیکن تقوی کے ساتھ اگر مال کمائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث کہ تنگ دستی انسان کو بعض اوقات کافر بنا دیتی ہے، کہ انسان مصیبت آئے تو سب سے سستی چیز ایمان بیچ دیتا ہے۔ کوئی عیسائی بن رہا ہے، کوئی کافر بن رہا ہے، کوئی گھر کو واپس آ رہا ہے، کتنے بد نصیب ہیں وہ۔ تو یہ سب مال کی لالچ یا خوف کی وجہ سے یہ دشمن تکلیف پہنچائے گا، تو انسان کو غربت بس اوقات کفر تک پہنچا دیتی۔ حدیث پاک کی تشریح میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کان المال فیما مضی یکرہ فاما اليوم فہو ترس المؤمن۔ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں خیر القرون میں مال کو پاس میں رکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن آج یہ مال مومن کی ڈھال ہے کہ مال کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے سفیان ثوری نے فرمایا کہ من کان فی یدہ من ھذہ شیئا فلیصلحہ فإنہ زمان ان احتاج کان اول من یبذل دینہ۔ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے تو اسے چاہیے کہ اس مال کو مناسب طریقے پر کام میں لائے، ناجائز میں استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے اگر کچھ حاجت پیش آ جائے تو انسان سب سے پہلے حاجت پوری کرنے کے لیے اپنے دین ہی کو خرچ کر ڈالے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال کی اہمیت ہے
اس لیے نادانوں کے حوالے مال مت کرو، چاہے تمہاری اولاد کیوں نہ ہو، چاہے یتیم بچے ہی کیوں نہ ہو، بلکہ ان میں سمجھ جب پیدا ہو جائے اس کے بعد ہی ان کا مال ان کے حوالے تم کر سکتے ہو۔ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور مت دے دو تم بے وقوفوں کو اپنے مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے دنیا کی گزران کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان کو کھانا کھلاؤ، جو منگتے کھانے کے واسطے لاؤ، روز گوشت کیوں نہیں لاتے؟ اللہ دیا تو اچھے سے اچھا کھا سکتے ہیں، اچھے سے اچھا پہن سکتے ہیں، معیاری زندگی گزار سکتے ہو، اس کی اجازت دی۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کس نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیا؟ کون ہے جو پاکیزہ رزق کو حرام کر رہا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں کے استعمال کرنے کی اجازت دی اسے استعمال کرو۔ معیاری زندگی گزارنا تقوی کے خلاف نہیں ہے، اچھی سے اچھی زندگی گزارو، ایک ایمان والے کی سواری بھی اچھی سے اچھی ہو، اس کا مکان بھی بہتر ہو۔ یاد رکھو تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو پہناؤ، ان کے کپڑوں کا انتظام تمہارے ذمہ ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام یہ بھی تمہارے ذمہ ہے، لیکن پوری تنخواہ حوالے مت کرو، کیا ہے کہ میرے کو نہیں سمجھتا یا پورے سے رکھ لو، کیا کرنا ہے کر لو، اب بعد میں بھیک مانگتے بیٹھا۔ انسان کی خودداری اس سے ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک روایت سنو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تیرا مال جس پر تیری گزران ہے اسے اپنے بیوی یا بچوں کو پورا کے پورا مت دے دے کہ پھر ان کا ہاتھ تکتا رکھے۔ پورے خزانے کی چابیاں بیٹوں کو دے دیا، بیٹے بولے بابا کھڑکیاں مت لگاؤ، جاؤ مسجد میں بیٹھو۔ اب آیا سنیاسی یہاں بیٹھ گیا۔ یاد رکھو اخیر تک محنت کرو، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ لوگوں نے دین کا مطلب غلط سمجھا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ اللہ کرنا دین ہے، نہیں، سب کرتے ہوئے اللہ اللہ کرنا یہ دین ہے۔ اسی طرح سے فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اگر وہ تم سے اصرار کرے مال کے بارے میں تو ان سے دستور کے مطابق بات کرو، ان سے کہو ہم جو محنت کر رہے ہیں بیٹے تمہارے لیے کر رہے ہیں، ہم تو دنیا میں کتنے دن کے ہیں، یہ سب تمہارا ہے، گھر تمہارا، دکان تمہاری، کاروبار تمہارے، پیسے بینک بیلنس تمہارا ہے، لیکن جب تم سمجھدار ہو جاؤ تو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ ان کو سمجھاؤ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے دستور کے مطابق بھلی بات کہو۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، یتیم بچوں کو مال حوالے کرنے سے پہلے ان کو آزماؤ، یعنی تھوڑی رقم دے کے ان سے تجارت کرواؤ، کچھ خرید و فروخت کرواؤ، اور دیکھو ان میں ہوشیاری پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، فائدے کا حاصل کرنا،
اور نقصان سے بچنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، آزماؤ۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیموں کا آزماؤ، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ نکاح کی عمر بولے تو بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے۔ اگر کوئی 15 سال سے پہلے عمر میں 13 سال 14 سال میں بالغ ہو جائے تو بالغ کہلائے گا۔ اگر 15 سال ہو گئے اور بالغ ہونے کوئی علامتیں ظاہر نہیں ہوئی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک 15 سال مکمل ہوتے ہی اس پر بالغ کا حکم لگایا جائے گا۔ اب یہ گویا سمجھدار ہو گیا ہے، بلوغ کا حکم لگایا جائے گا۔ اس سلسلے میں دلیل میں حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور کے سامنے میں پیش کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، یہ بھی جنگ میں آنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے اس وقت میری عمر 14 سال کی تھی، 14 سال کی۔ اللہ کے نبی نے مجھے قبول نہیں کیا اور واپس کر دیا کہ تم ابھی اس قابل نہیں ہو، واپس کر دیے گئے۔ فرماتے ہیں جنگ خندق کے موقع پر میں پھر پیش کیا گیا، اب کہ اللہ کے نبی نے مجھے اجازت دی، تو معلوم ہوا کہ ایک تو ہے بلوغ کی جو علامتیں ہیں، اس اعتبار سے کوئی بچہ یا بچی بالغ ہو جائے، یا اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہو کمزوری یا بیماری کی وجہ سے، تو پھر 15 سال مکمل ہو جائیں تو اب وہ بالغ کے حکم میں ہو جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ جب وہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے۔ ابھی مال مت دو، بلکہ ان کی ہوشیاری دیکھو کہ اگر وہ مال سنبھال سکتے ہیں تو پھر ان کو ان کے مال حوالے کرو۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، پھر جب تم محسوس کرو ان میں ہوشیاری کو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کرو۔ ہوشیاری دیکھو، یہ ہوشیاری کی عمر کیا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ ہوشیاری کی عمر 25 سال ہے۔ 25 سال میں انسان میں ہوشیاری آ جاتی، تو یہ عمر کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کے مال ان کو واپس کر دو۔ لیکن مال واپس کرتے وقت ایک خیال اور رہے کہ گواہ بنا لو، اگر بغیر گواہ کے دے دیے انہیں بعد میں جھگڑا کر سکتا ہے، میرے باپ کا مال اور کتنا تھا کہ تم دیے چ نہیں، تو گواہ یا تحریر دینے والے کے لیے ثبوت کے طور سے ہوں گی، پھر یتیم بدل نہیں سکتا، تو وثیقہ ثبوت انسان رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر تم ان میں ہوشیاری پاؤ تو ان کے مال ان کو واپس کر دو۔ اس سلسلے میں اور بھی احادیث مبارکہ سن لو اور روایات سن لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کو ترمذی نے بیان کیا ہے۔ ایک آدمی خرید و فروخت کے معاملے میں بڑا کمزور تھا، لیکن برابر بیوپار کرتا تھا، بیوپار کرتا اندر ہوتا اور بیوپاری کرتا تھا۔ اس کے گھر والے اس کو منع کرتے، ارے نکو کر رہے بیوپار سے کو سب انداز کر رہا ہے، لیکن مانتا ہی نہیں تھا۔ تو گھر والوں نے اس کی شکایت اللہ کے نبی سے کی، یا رسول اللہ تم تو بھی اسے منع کرو کہ نہیں تجارت کرتا اندر ہی ہوتا ہے، آپ تو بھی منع کرو۔ اللہ کے نبی نے اس کو بلوایا اور اس سے کہا کہ تم آئندہ تجارت نہیں کرنا، کیونکہ کرنے نہیں آتی تو کہیں کرنا ہے، اس میں ہوشیاری چاہیے بیوپار کے واسطے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ تجارت کرنے نہیں آتا تو مت کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ تجارت کیے بغیر میرا دل ہی نہیں لگتا، میں اس سے بازی نہیں آ سکتا، صبر ہی نہیں ہوتا میرے سے۔ حضور نے فرمایا اچھا ایک کام کر، جب تو کوئی چیز بیچے تو اس وقت یہ کہہ لیا کر کہ میں دے تو رہا ہوں لیکن دھوکہ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی بعد میں مجھے اختیار ہوں گا کہ ہوشیار لوگ بولے یار اتنے کہ سستے میں کیسا بیچا، تو مجھے اختیار ہوں گا واپس لینے کا۔ اللہ کے نبی نے اس کو یہ گر سکھایا، اگر تجارت کرنا ہے نا تو اس میں یہ کہہ دیا کر کہ دھوکہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے والا ہوشیاری سے دھوکہ دے تو دے نہ سکے گا۔ اچھا اسی طرح سے اور ایک روایت، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بڑے بھائی کے بیٹے ہیں یہ، عبداللہ ابن جعفر، ان کے والد غزوہ موتا میں شریک ہو گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے صاحبزادے ہیں عبداللہ، بعد میں حضرت علی نے بیٹی دیے تھے، حضرت فاطمہ کی بیٹی زینب کا نکاح عبداللہ سے کیا تھا، عبداللہ ابن جعفر سے۔ انہی کے بیٹے ہیں عون محمد، کربلا میں جو شہید ہوئے۔ تو عبداللہ ابن جعفر نے ایک زمین خریدی 60,000 درہم میں، اور وہ زمین پڑی زمین تھی، قابل کاشت نہیں تھی، بنجر زمین۔ 60,000 درہم اس زمانے میں وہ تھے، 60,000 درہم میں زمین خریدی۔ حضرت علی کو معلوم ہوا، حضرت علی نے فرمایا میں جا کر عثمان غنی سے تیری شکایت کرتا ہوں۔ عثمان غنی امیر المومنین۔ اچھا، حضرت علی نے فرمایا میں عثمان غنی سے تیری شکایت کروں گا اور تجھے اس تصرف سے روک دوں گا کہ اس کو حکم دے آئندہ تجارت نہیں کرنا۔
کہ معمولی زمین 60,000 روپے میں لیے. 60,000 اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اب 60,000 بولے تو رکشہ چلانے والے باتیں کر رہے لاکھ روپے کی. یعنی پیسہ اتنا ڈاؤن ہو گیا ہمارا, پیسوں کی ویلیو جو نہیں رہی. چنانچہ لے کر گئے. حضرت عبداللہ ابن جعفر اس سے پہلے حضرت زبیر سے ملے کہ چچا ایسی شکایت کرنے والے ہیں, کیسا کروں؟ اور انہوں نے بولے میں ہوں نا, میں تیرا پارٹنر. چنانچہ شکایت ہوئی عثمان غنی کی خدمت میں. حضرت علی نے کہا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ, انہیں تجارت کر رہا, پورے نقصان اندر ہی ہو جا رہا ہے. معمولی زمین کی قیمت 60,000 روپے دی. حضرت زبیر آگے بڑھے, کہا کہ عبداللہ اکیلا نہیں, میں اس کا پارٹنر ہوں, میں اس کا مشیر ہوں. اب عثمان غنی نے کہا میں کیا جواب دوں کہ زبیر جب اس کے ساتھ ہیں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میں منع نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر ایک آدمی ایسا ہے, ایک آدمی ہوشیار بھی تو ساتھ میں ہے. اسی طرح سے اور ایک روایت ابو داؤد نے روایت بیان کی ہے, معمر کی روایت سے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, نوجوان ہیں, بہت سخی تھے, ہاتھ میں پیسہ ٹکتا ہی نہیں تھا, ضرورت مند آیا دے دیا, انہیں آیا دے دیا. حضرت عبداللہ ابن جعفر کا بھی یہی حال تھا. فقیراں ڈبل ڈبل آتے تھے لائن لگا کے, ان کو دے دیتے تھے. لوگ بولتے جیسے تو نے ڈبل آیا نا, انہیں دھوکہ دیا تمہارے کو. کہتے تھے اللہ کی راہ میں ہم دھوکہ کھانے کو بھی تیار ہیں. اللہ ہوا. جب انتقال ہوا عبداللہ ابن جعفر کا اور مدینے میں اعلان ہوا جود البحر, آج دنیا سے رخصت ہو گئے, سخاوت کا سمندر دنیا سے رخصت ہو گیا. ان کا لقب پڑ گیا تھا جود البحر, سخاوت کا سمندر. پورا مدینے میں کوہرام مچ گیا, کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو آنسو نہ بہا رہی, کہ کئی گھرانے ان کی امداد پہ چلتے تھے. کئی صحابہ کے واقعات. تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے, بڑے سخی, جو کمایا ضرورت مند آیا دے دیا, پھر کنگال, اب پھر ضرورت مند آیا دینے کچھ نہیں ہے, ادھار لے کے دے دیتے تھے. ادھاری بہت بڑھ گئی, قرضہ بہت ہو گیا. قرض خواہوں نے مانگنا شروع کیا کہ لاؤ ہمارے پیسے, قرضہ لیے نا لاؤ واپس. پریشان ہو گئے معاذ ابن جبل, اللہ کے نبی کی خدمت میں, اے رسول اللہ یہ قرض خواہوں کو تم ہی سمجھاؤ, یہ تو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں, میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے واسطے. اللہ کے نبی نے قرض خواہوں کو بلایا. تو قرض خواہ اگر کسی کو چھوڑ سکتے تھے, اللہ کے نبی کی سفارش پہ چھوڑ سکتے تھے. اللہ کے نبی نے سفارش کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم معاف نہیں کرتے, ہم تو پیسے وصول کریں گے, انہیں قرضہ لیا نا ہم وصول کرتے. اللہ کے نبی فرمایا معاف کر دو. وہ قرض خواہوں نے کہا ہم نہیں معاف کرتے, ان کا حق ہے وہ. اللہ کے نبی نے معاذ ابن جبل کا جو کچھ بھی تھا سرمایہ تھوڑا بہت آپ نے منگا لیا.
اور ان قرض خواہوں میں ان کے قرضے کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا اللہ کے نبی نے دے دیا. فرمایا اب کچھ نہیں ملے گا، جو ملنا تھا مل گیا. کنگال ہے بیچارہ، دیوالیہ آؤٹ ہو گیا، جو ملنا تھا اتنا ہی مل گیا، اسی پہ بس کر لو. حضرت معاذ ابن جبل وہیں پہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑے ہو گئے. یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے. معاذ ابن جبل پریشان پریشان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا کہ ایسا تو بھی پریشانی ان کی دور ہو جائیں گی. یمن کا گورنر بنا کر بھیجا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ. ایک اور حدیث سن لو. زید ابن اسلم راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اسکندریہ گیا. اسکندریہ مصر میں ہے. کہتے ہیں میں اسکندریہ گیا، میں نے دیکھا ایک شخص بہت بوڑھا، لوگ اس کو سرخ کہتے ہیں. سرخ بولے تو چور. وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اس کا نام ہی ہے سرخ، چور. زید ابن اسلم کہتے ہیں میرے کو بڑا تعجب ہوا، اس کا نام ایسا کیسا، کسی کے نام چور رہتا کیا؟ کہتے ہیں میرے کو بڑا تعجب ہوا. میں نے اس کی وجہ پوچھی کہ بڑے میاں یہ تمہارا نام سرخ کیسا کیا ہے؟ یہ چور تو کوئی نام نہیں ہوتا، کہ تمہارا نام چور کیسا کیا؟ اس بڑے میاں نے کہا کہ میرا یہ نام اللہ کے رسول نے رکھا ہے. اللہ کے رسول نے میرا نام رکھا، تو جب سے میں یہ نام کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا رکھا ہوا ہے. زید ابن اسلم کہتے ہیں میں نے پوچھا آخر اللہ کے نبی نے تمہارا نام یہ کیوں رکھا؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی نا. تمہارا نام چور کیوں رکھا اللہ کے نبی نے؟ انہوں نے کہا ہاں اس کا ایک واقعہ ہے. ہوا یہ، اس بوڑھے نے واقعہ سنایا. میں ایک مرتبہ مدینہ آیا اور لوگوں سے کہا کہ میرا مال آنے والا ہے. مدینے کے لوگوں نے سودا کیا، بھائی تمہارا مال آ رہا نا، کتنے میں دیتے؟ اتنے میں. سودا کیا، لوگوں نے رقمیں بھی دی، پیسے بھی دے دیے. لیکن وہ بوڑھا کہتا تھا میرا مال تلف ہو گیا. وہ میرا مال جو ہے برباد ہو گیا، جس کے بھروسے میں لوگوں سے پیسے لیا تھا وہ مال برباد ہو گیا. اب جنہوں نے مجھ سے وہ خریدا تھا وہ میرے پیچھے پڑ گئے کہ لاؤ ہماری رقم واپس. اب میرے پاس تو تھی نہیں رقم. کہا کہ لوگ مجھے پکڑ کر لے گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں اور واقعہ بیان کیا کہ اس نے کہا کہ مال آ رہا ہے میرا، ہم نے رقمیں دی یا رسول اللہ، اس کا مال کچھ آیا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس بوڑھے سے تو تو سرخ ہے، تو تو چور ہے، لوگوں نے مال مار لیا. اب وہ صحابی، وہ بڑے میاں اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ تو تو سرخ ہے، تو تو چور ہے. خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے فروخت کر دیا. آپ نے میری قیمت لگائی 4 اونٹ کی کہ 4 اونٹ کی اس کی قیمت ہے, کون خریدیں گا؟ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں خریدوں گا. یہ اسپیشل کیس ہے, ورنہ آزاد کو بیچا نہیں جاتا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس کو کون خریدیں گا؟ قیمت لگاؤ. اللہ کے نبی نے اس کی قیمت 4 اونٹ کے برابر قرار دی. ایک شخص نے مجھے خریدا, وہ بڑے میاں کہہ رہے ہیں مجلس رسول میں ایک شخص نے مجھے 4 اونٹوں کے قیمت میں خریدا. تو قرض خواہوں نے اس سے پوچھا کہ تم اس کو خریدے ہو, اب کیا کرو گے؟ تم نے اس بوڑھے کو خریدا, اس شخص کو, اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اس کو آزاد کروں گا, مجھے ثواب دیں گا اللہ. قرض خواہوں نے کہا ثواب کے سلسلے میں تم ہم سے تو نہیں بڑھ سکتے. کہا تم جو ہے آزاد کرنے سے پہلے ہم اپنا قرضہ ہی معاف کر کے ثواب کما لیتے. کیا شان صحابہ کی دیکھو. ہاں, اس آسمان کے نیچے زمین پہ ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے. تو خریدنے والے نے کہا میں اس لیے خریدا ہوں اس کو آزاد کروں گا, اللہ ثواب دیں گا. قرض خواہوں نے کہا کہ ثواب میں تو ہم سے نہیں بڑھ سکتا, تیرے آزاد کرنے سے پہلے ہم اس کا قرض ہی معاف کر دیتے, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر ہم کو دیں گا. بوڑھا کہنے لگا بس قرضے کا تو یوں معاملہ بے باک ہو گیا, لیکن نام سرخ رہ گیا. اور مجھے یہ نام بڑا پسند کہ اللہ کے نبی کا عطا کردہ ہے. عشق رسول دیکھو صحابہ کا. ہاں, ایک صحابی ہیں, ان کی زلفیں بہت بڑی تھیں, سجدے میں جاتے بالاں یوں گر جاتے تھے. کسی نے کہا اتنے لمبے بالاں کئی کو رکھے, بال کٹوانا تھا نا. انہوں نے کہا نہیں میں بال نہیں کٹواؤں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان بالوں پر اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا تھا. ان بالوں پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیر کر مجھے دعا دی تھی, بارک اللہ لک و بارک اللہ فیک. اللہ کے نبی نے شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ پھیر کر میرے لیے دعا دی تھی. کون ہے یہ صحابی؟ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی. یہ کعبۃ اللہ کے مؤذن تھے, حرم کے مؤذن تھے. تو بہرحال فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اچھا, اگر تم ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا. یتیموں کے مالوں کو فضول خرچی کے ساتھ مت کھا جاؤ. 100 روپے کی جگہ 1000 روپے لگا دے رہے, فضول خرچی نہ, یتیموں کے مالوں میں نہیں. اور اس سے ایک اصولی مسئلہ معلوم ہوا کہ جو لوگ ادارے چلاتے ہیں وہ اداروں کا سرمایہ یتیم کا مال ہے وہ, لہذا اس میں فضول خرچی جائز نہیں, اور اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت درست نہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں
یہ وقف میرے لیے ایسا ہی ہے، یہ بیت المال میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے یتیم کا مال کی سرپرستی کرنے والا۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، یتیموں کے مالوں میں حد سے تجاوز مت کرو، فضول خرچ مت کرو، اور جلدی جلدی مت کھا جاؤ کہ یتیم بچے بڑے ہوں گے یہ مال ان کے حوالے کرنا پڑے گا، اس نیت سے جلدی جلدی ہڑپ مت کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، آگے حکم بیان کیا کہ یتیم کا جو سرپرست ہے یا تو غریب ہوگا یا امیر ہوگا۔ اگر امیر ہے تو اسے یتیم کے مال میں سے کچھ نہ کھانا چاہیے، بچتے رہنا چاہیے، اور اگر غریب ہے، محتاج ہے اور یتیم کا مال اس کے پاس موجود ہے تو اس میں سے اتنا کھا سکتا ہے جتنے کہ اس کا محنتانہ ہے۔ یتیم کی خدمت کا معاوضہ اس میں سے اتنا وہ کھا سکتا ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو مالدار ہو سرپرست یتیم کا، اسے مالدار کے مال میں سے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، باز رہنا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر محتاج ہے اس میں سے کھا سکتا ہے دستور کے مطابق، یعنی محنتانے کے طور پر۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم یتیموں کو ان کا مال حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ مقرر کرو کہ کل کو یتیم بدل نہ جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا، لیکن دنیاوی اعتبار سے پرسوزر تم کو کرنا ہے، یوں تو اللہ دیکھنے والا ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم گواہ مقرر کرو۔ اس کے بعد پھر فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، زمانے جاہلیت کا ظلم یہ بھی تھا کہ یتیموں کو میراث نہیں دیتے تھے، عورتوں کو میراث نہیں دیتے تھے، بچیوں کو میراث نہیں دیتے تھے، اسی طرح سے نابالغ بچوں کو میراث نہیں دیتے تھے۔ عرب کہتے تھے میراث کا حقدار وہی ہے جو گھوڑے پہ سواری کر سکتا ہو، دشمن سے جنگ لڑ سکتا ہو، مال غنیمت حاصل کر سکتا ہو، تاوان ادا کر سکتا ہو، وہی میراث کا حقدار ہوگا، اور جس میں یہ صلاحیت نہ ہو وہ میراث کا حقدار نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے عورت، نابالغ بچے اس قابل تو نہیں ہے، لہٰذا یہ ظالم ان کو محروم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت شریفہ نازل فرما کر اس ظالمانہ رسم و رواج کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد سنو آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ زمانے جاہلیت میں نہ لڑکیوں کو میراث دیتے تھے اور نہ نابالغ بچوں کو۔ ایک انصاری کا انتقال ہو گیا،
حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے 2 لڑکیاں اور ایک نابالغ بچہ لڑکا انہوں نے چھوڑا، 2 بیٹیاں اور ایک چھوٹا بچہ۔ انتقال کے بعد اوس ابن ثابت کے 2 چچازاد بھائی آئے، ایک کا نام خالد، دوسرے کا نام عرفجا۔ دونوں نے آ کر پورا مال پہ قبضہ کر لیا، میت کے پورے مال پہ قبضہ کر کے چلے گئے، نہ بیوی کو کچھ دیا، بیوہ کو، اور نہ یتیم بچیوں کو اور بچے کچھ دیا۔ جاہلیت میں یہی رسم تھی، پورا لے گئے مال۔ اب وہ بیوہ یتیم بچیوں اور بچے کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر اوس ابن ثابت کا انتقال ہوا اور اس نے یہ بچے چھوڑے ہیں، 2 لڑکیاں اور ایک چھوٹا بچہ۔ یا رسول اللہ، ان کے چچاؤں نے آ کر پورا مال لے لیا ہے اور ان یتیم بچیوں کو یوں ہی بے سہارا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انتظار کرو، اللہ کو یہ حکم نازل فرما دے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ مردوں کا حصہ ہے میراث میں جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار۔ اب وہ مرد چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو، سب حقدار ہوں گے اپنے ماں باپ کی جائیداد میں، مال میں، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے مال و جائیداد۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ اسی طرح سے عورتیں بھی حصے دار ہوں گی اس میں جو چھوڑا ہے ان کے ماں باپ نے یا قریبی رشتہ داروں نے، تو اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہوگا۔ مما قل منہ او کثر، چاہے کم حصہ ملے یا زیادہ حصہ ملے گا، بہرحال کوئی محروم نہیں ہوں گے جاہلیت کے زمانے کی رواج کی طرح، بلکہ ہر ایک کو حصہ ملے گا۔ نصیبا مفروضا، یہ حصہ کسی کی ثواب دید پہ نہیں ہے کہ بھائیاں چاہے تو بہنوں کو حصہ دیں گے، کسی کے چاہنے پہ نہیں، یہ حصہ اللہ کی جانب سے مقرر کردہ ہے، اس میں کسی کی رائے کو دخل نہیں ہے، کسی کی رضامندی کو دخل نہیں ہے کہ پورے بھائیاں راضی ہوں گے تو بہنوں کو ملیں گا حصہ، کوئی ضرورت نہیں بھائیوں کے راضی ہونے کی، اللہ نے خود ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا، کوئی محروم نہیں رکھا۔ اسی طرح سے آگے فرمایا کہ تقسیم ہو رہی ہے جائیداد کی، میراث کی، کچھ ایسے لوگ بھی اس وقت حاضر ہو گئے کہ جن کا حصہ اس میں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو جھڑکی دے کے نکالو مت، تمہارا کیا ہے رے؟ اللہ نے فرمایا نہ، ان کو بھی کھانا کھلاؤ، کم سے کم، بیچارے آس کے مارے آئے ہیں، ہمارے کو بھی کچھ ملیں گا کیا؟ حالانکہ شریعت کے حساب سے ان کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو جھڑکی مت دو، بلکہ ان کو کھانا کھلاؤ، تھوڑا بہت اللہ دیا تو تھوڑا تھوڑا دے دو ان کو۔ آیت شریفہ نازل ہوئی، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں دور کے رشتہ دار،
اور یتیم بچے اور غریب لوگ آس کے مارے ہمارا بھی حصہ ملتا ہے کیا اس میں؟ اللہ نے فرمایا فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس میں سے ان کو کھانا کھلاؤ. آ گئے نا؟ ٹھیک ہے، یہ کھانا کھا کے جاؤ، تمہارا حصہ نہیں ہے اس میں. اب اس میں بہت سارے بحث کریں گے، اور ہمارے بھی سگے تھے نا، ہمارے کو بھی ملنا نا. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو ان سے بات کرو دستور کے مطابق کہ دیکھو اللہ اس کے رسول نے جو حصے مقرر کیے ہیں اس میں تم لوگ نہیں آتے، ان کو سمجھاؤ. اگر تمہارا بھی حصہ ہوتا ہم ضرور تم کو دیتے، لیکن اللہ اس کے رسول نے تمہارا حصہ مقرر نہیں کیا ہے. اس پہ جو ہے راضی ہو جاؤ، کھانا کھاؤ اور چل جاؤ اپنے گھروں. یعنی اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی، اگر جو ہے فصل کٹ گئی، غریب لوگ آتے ہیں آس کے مارے، تو ان کو جھڑکی دے کے مت نکالو، کچھ نہ کچھ ان کو دے دو. اناج کا کھلا ہو رہا تمہارے، ہاں غریب لوگ آ گئے آس کے مارے، جھڑکی مت دو، ان کو کچھ دے دو، کھلا دو کہ جتنا لے جاؤ. اسی طرح سے آم کا زمانہ ہے، اب باغات والے آم نکال رہے ہیں، کچھ لوگ آس کے مارے آئے، ہمارے کچھ دیتے کیا؟ جھڑکو مت، کیوں نے تمہارے باپ کا ہے کیا؟ ہاں 100 روپے کلو چل رہا، بھگٹ مانگ رہے کیا؟ نہیں، اللہ تمہارے بھگٹ ہی دیا، تم کون سا محنت کرے بیٹے؟ ہاں اللہ نے اپنی مہربانی سے دیا. اگر ہوائیں چلا کے سب اڑا دیتے کیا کر لیتے تھے؟ ہاں برف باری کر کے اللہ سب کو ختم کرتا کیا کرتے؟ ہوائیں چل جاتی پورے آما جھڑ جاتے روڑا پہ، کیا کر سکتے تھے؟ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اللہ حکم دے رہا ہے. ایسے موقع پہ اگر غریب لوگ آ جائیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دو. پھر فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اب جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آخری وقت آیا تو اس کو چاہیے اپنے بچوں کے لیے وصیت کرے. یہ حکم کب کا ہے؟ جب میراث کے تقسیم کے احکامات نہیں آئے تھے تو وصیت کرنا ضروری تھا. اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے کمزور اولاد جن کے بارے میں اندیشہ ہو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ اللہ سے ڈرے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور درست بات کہیں. اب جس کے 2 عورتیں رہتے نا، دونوں عورتوں کی اولاد رہتی، یہ بڈھا ایک طرف جھکے والا رہتا تو جس کی طرف رہتا انہوں کچھ بھی لکھا لیتے اس سے دوسروں کو محروم کرنے کے لیے. خبردار، دنیا میں نیکی کرتا رہا، اگر بد انصافی پہ موت آئی ٹھکانہ جہنم ہوگا. نہ حج کام آئیں گا نہ نمازاں کام آئیں گے. اخیر وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان 60 سال کی زندگی گزارتا ہے، نیکی کرتا ہے، لیکن اخیر میں خاتمہ اس کا بے انصافی پہ ہوتا ہے اور ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے. کہ کسی کے بارے میں غلط وصیت کر جاتا ہے، بے انصافی کر کے دنیا سے جاتے ہیں، ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے. یاد رکھو، کسی کے بارے میں بے انصافی کا حکم مت دو، بلکہ شریعت کے مطابق جو حکم ہے وہی دو. کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. کوئی کام نہیں آئے گا جس اولاد پہ اتنا سب کچھ لٹا رہے ہو. ضروری نہیں ہے کہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، دعائیں مغفرت کریں گے. نیک نکلے تو نیک نکلے، اور اگر بدی پہ چل پڑے کیا امید توقع رکھی جاتی ہے؟ جن کے لیے تم نے اتنا کما کے رکھا تم کو دعاؤں میں یاد بھی رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ اللہ کی طرف رجوع کرو. اخیر میں فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں
اللہ نے وعید شدید بیان کی، اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ظلم کے طور پر، حق تلفی کے طور پر، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ دہکتی ہوئی جہنم کے آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ سعدیہ سلطانہ، ان کی طبیعت بہت ناساز ہے، حیدرآباد میں زیر علاج ہیں، دعا فرمائے اللہ مریضہ کو شفاء کامل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جانے انجانے کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد سے نواز دے، ان کی جائز تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ بن بیائی بچیوں کے نکاح کے فیصلے فرما، حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام کو زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔